جدید خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود رب کریم کی رسالت کی گواہی۔ سورۃ البقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت و رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ ہمارے آقا کو تمام انبیاء پر فضیلت۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبے کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جسے بعض انبیاء علیہ السلام کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کتاب اللہ کی افضل ترین آیت۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق براتی کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی سے ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ نمرود بن کنعان سے مباحثہ۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا منظر، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نہ معلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس صورت میں 5 جگہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا، اس قوم کے قصے میں جو تعاون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ مذکورہ بالا کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ لی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اخلاص کی بنا پر صدقہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگاتی ہیں۔ ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانے دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 261۔ دکھاوے کا صدقہ۔ دوسرے وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ 264 نمبر کی آیت۔ صدقے کے بعد دل آزاری۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ آیت نمبر 263۔ ردی چیز رد ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی جو عمدہ چیز ہے خرچ کرو۔ ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ 266 نمبر کی آیت۔ صدقہ علانیہ اور صدقہ مخفی۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات علانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 271 نمبر کی آیت۔ حرمت ربا۔
سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور، سود خور کو شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خپتی اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور لوگوں پر جو سود باقی رہ گیا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ 278 279 نمبر کی آیت۔ دو متضاد نظام۔ یہاں ایک قابل غور امر یہ ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہے۔ اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے میں آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ مالی معاملات۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم میں سب سے طویل آیت ہیں، 282 نمبر، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ ادھار کی میعاد، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ رہن، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ تجارت، دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ 285 نمبر کی آیت۔ ایک جامع دعا۔ یوں ہی صورت کے اختتام جامع دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ درخواست کیا کرے کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آخر تک جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ سورہ ال عمران، ترتیبی نمبر 3، نزولی نمبر 90۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 90 رکوع سے سورہ ال عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہے۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک۔ فضیلت۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں حد درجے مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین، 2 روشن چیزیں، یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل کتاب سے خطاب۔ علاوہ ازیں ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روح سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے۔ ابتدا، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہے۔
इस सूरत की तकरीबन 80 आयत में इस सूरत की तकरीबन 80 आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नजरान के ईसाइयों का एक वफद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वफद में नसारा के 60 अफराद शामिल थे। वफद के शुरका ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहिसा किया और उन्हें माअज़ल्लाह अल्लाह का बेटा साबित करने की कोशिश की, और इस सिलसिले में उन आयत से इस्तेदलाल किया जिनमें हज़रत ईसा को कलीमतुल्लाह या रूहुल्लाह करार दिया है। इनके इस गलत इस्तेदलाल का जवाब देते हुए फरमाया गया कि अल्लाह के कलाम में दो किस्म की आयत हैं। बाज़ आयत वो हैं जो अपनी मुराद पर दलालत करने में बिल्कुल वाज़ेह हैं। ऐसी आयत को मुहकमात कहा जाता है और कुरान करीम का गालिब हिस्सा मुहकमात ही पर मुश्तमिल है। आयत मुतशाबिहात और दूसरी किस्म की आयत वो है जिनकी हकीकी और यकीनी मुराद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, या जिनमें किसी भी वजह से इश्तिबाह पाया जाता है। ऐसी आयत को मुतशाबिहात कहा जाता है। जो हक़ के मुतलाशी होते हैं वो हमेशा महकामात की पैरवी करते हैं। दिल में कजी और दिमाग में फतूर, और जिनके दिल में कजी और दिमाग में फतूर होता है वो मुतशाबिहात की गलत सलत तावील करने और उनकी मुराद तक पहुँचने की कोशिश में लगे रहते हैं। कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह जैसे अल्फाज मुतशाबिहात की किस्म में से हैं। उन मुतशाबिहात की बुनियाद पर शिरकिया अकायद की इमारत खड़ी करना पानी पर नक्श बनाने के सिवा कुछ नहीं। तौहीद और ईमान के दलाइल बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनका इनकार वही शख्स कर सकता है जो बसीरत से बिल्कुल कोरा हो। इस कायनात की हर चीज़, यहाँ तक कि खुद बारी ताला, उसके पाक फरिश्ते और नेक उलमा तौहीद की गवाही देते हैं। 18 नंबर की आयत, अल्लाह का पसंदीदा दीन। जैसे अल्लाह ताला तौहीद की गवाही देता है, इसी तरह वो इस बात की भी गवाही देता है कि इसके नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। यहूद व नसारा का उसकी हक्कानियत के बारे में झगड़ा करना सिवाय कुफ्र व इनाद के और कुछ नहीं। अहले किताब के जराइम। अगली आयत में मुसलसल अहले किताब की मजम्मत की गई है और उनके जराइम बयान किए गए हैं। यही है जिन्होंने अम्बिया को कत्ल किया, खून रेजी की, अल्लाह के नेक बंदों पर मजालिम ढाए। 21 नंबर की आयत, काफिरों को दोस्त न बनाओ। मुसलमानों को समझाया गया है कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं। 28 नंबर की आयत, काफिर मुसलमानों के साथ कभी भी मुखलिस नहीं होता, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कोई रिश्ता नाता नहीं है और काफिर कभी ही मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। अगली आयत में सूरह अल इमरान 3 इबरत आमोज किस्से बयान करती हैं। ये तीनों किस्से खवारिक आदत के कबील से हैं और तीनों अल्लाह की अजीम कुदरत पर दलालत करते हैं। पहला किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का है, जिन्हें ईसाइयों ने अल्लाह ताला की ज़ौजा और उनके बेटे को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया और यूं बदतरीन गुमराही का शिकार हुए। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, हज़रत मरियम के वालिद हज़रत इमरान अल्लाह के नेक बंदे थे और सा, आपकी वालिदा साहब किरदार और पाक बास खातून थी। अरसे तक उनके यहाँ बच्चा पैदा न हुआ। एक दिन परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को दाना खिला रहा था। देखकर दिल मचल गया, औलाद की आरज़ू पैदा हुई। अल्लाह के हुजूर दामन फैलाकर दरख्वास्त की और नज़र मानी कि अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो मैं उसे बैतुल मक़दिस की खिदमत में वक़्फ़ कर दूंगी। अल्लाह जल्ल शानहू ने दुआ कबूल फरमा ली। उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई। दस्तूर ये था कि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता था। एक सानहा ये भी पेश आ गया कि नौमौलूद बच्ची के वालिद इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला ने साबिक़ दस्तूर के खिलाफ ज़ौजा इमरान की नज़र कबूल फरमा ली और अपने ज़माने के बेहतरीन इंसान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बच्ची की किफ़ालत और तरबियत के लिए मुंतखब फरमा लिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बच्ची की करामतें और बेमौसम का फल देखा तो एक दिन पूछा, ए मरियम, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आता है? जवाब दिया कि अल्लाह के यहाँ से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। 37 नंबर की आयत, मासूम बच्ची का ईमानी जवाब सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी औलाद की आरज़ू जाग उठी। हालांकि उनकी उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी और बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी। बांझ तो थी ही, लेकिन ज़ाहरी असबाब की मुखालिफत के बावजूद इंतहाई आजिज़ व इंकिसार के साथ अपने रब से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे अपनी खुसूसी इनायत से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है। 38 नंबर की आयत है ये।
اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلیمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوں گا۔ وہ انتہائی عافی ہوں گا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائیں گا، اور وہ انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ قدرت الہیہ کا نمونہ۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ 47 نمبر کی آیت۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ 54 نمبر کی آیت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمان پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی ابتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، پھر اپنی زندگی پوری فرما کر تباہی موت مریں گے۔ سورہ ال عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقدر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا دیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ 55 نمبر کی آیت۔ مباہلے کی دعوت۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، کہ ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ 61 نمبر کی آیت۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی سربرآوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ ال عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہو یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ 64 نمبر کی آیت۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بد دیانتوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ ال عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئیں تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ 81 نمبر کی آیت۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ سید الانبیاء۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ 81 نمبر کی آیت۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے
کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کو سخت مذمت بیان کی گئی ہے اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔